بسم الله الرحمن الرحيم قل هذه سبيلي أدعو إلى الله. قال تعالى في مقام آخر أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون. قال النبي صلى الله عليه وسلم كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قالوا ومن يأبى يا رسول الله؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. أو كما قال عليه الصلاة والسلام سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. حضور آئے تو سر آفرین چھا گئی دنیا، اندھیروں سے نکل کر روشنی میں آ گئی دنیا. حضور آئے تو سر آفرین چھا گئی دنیا، اندھیروں سے نکل کر روشنی میں آ گئی دنیا. ستے چہروں کا زنگ اترا، بجھے چہروں پہ نور آیا. حضور آئے تو انسانوں کو جینے کا شعور آیا. اگر دل میں عشق محمد نہیں، اگر دل میں عشق محمد نہیں، تو کعبے کو جانے کی کوشش نہ کرنا. اگر دل میں جذبہ حسینی نہیں، تو نصیب آزمانے کی کوشش نہ کرنا. بلغ العلا بکمالہ، کشف الدجا بجمالہ، حسنت جمیع خصالہ. صلو علیہ وآلہ. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. قدر علماء کرام، معزز محترم مکرم سامعین، دوستو، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، جماعت اشاعت التوحید و سنہ ضلع اپنا آباد کے زیر اہتمام آج کا یہ خوبصورت پروگرام توحید و سنت و ختم نبوت کے عنوان سے انعقاد پذیر ہے.
یہاں کے ساتھیوں نے محض اللہ کی رضا کے لیے اس پروگرام کا انتظام و اہتمام فرمایا. مجھ ادنا سا طالب علم سمیت آپ حضرات کو بھی مدعو کیا، دعوت دی. سب سے پہلے دعا ہے دربار الہی میں بڑی عاجزی اور انکساری کے ساتھ اللہ رب العزت میری اور آپ کی حاضری کو اپنی دربار میں قبول و منظور فرمائے. دعا ہے رب الجلال میرے اور آپ کے لیے اس آنے بیٹھنے کو اللہ نجات کا ذریعہ بنائے، اور ایسے پروگرام، ایسی محافل و مجالس اللہ ہم سب کو بار بار سننے سنانے کی توفیق عطا فرمائے. وقت کافی بیت چکا ہے، وقت کا دامن تنگ ہے، لہذا بلا تمہید گفتگو کا ارادہ رکھتا ہوں. آپ بالکل سست بیٹھے ہیں، اگر اسی حال میں آپ بیٹھے رہے تو نہ میں بول سکوں گا نہ وہ شخصیت جس کے انتظار میں آپ بیٹھے ہیں. تو آپ میرے ساتھ بولیں گے تو انشاءاللہ میں کچھ سناؤں. عنوان ہے توحید و سنت و ختم. بولے نا، بولے کیا عنوان ہے؟ توحید و سنت و ختم نبوت. آسان سی بات ہے، انسان کی کامیابی کامرانی کے لیے عقیدہ توحید کا رکھنا ضروری ہے، عقیدہ ختم نبوت کا رکھنا ضروری ہے. اور جو اللہ نے زندگی عطا فرمائی ہے یہ وقت کے اللہ کے نبی کے سنت کے مطابق چل کر زندگی گزارنا ضروری ہے. جو عنوان ہے اس میں دو چیزیں ہیں عقیدے کی، ایک چیز ہے زندگی گزارنے کی. حیران ہوں گے، پہلے بھی عقیدہ ہے، بعد میں بھی عقیدہ ہے، درمیان میں انسان کو چلنے کے لیے کہا گیا ہے کہ یوں چلنا ہے. کیا مانا؟ توحید ہے، عقیدہ ختم نبوت بولو نہیں ہے. انسان کبھی نجات نہیں پا سکتا، کبھی اسے جنت کی ہوا نہیں لگ سکتی. نبی کی ختم نبوت کو مانتا ہے، اشارہ کروں گا، لیکن دل میں توحید نہیں ہے. بولے یار، دل میں توحید نہیں ہے، شرک کھڑا ہوا ہے. جتنا مرضی دعویٰ کرتا رہے، جتنا مرضی اپنی زبان سے کہتا رہے، لوگوں کو باور کراتا رہے کہ میں حضور کی ختم نبوت کو مانتا ہوں، لیکن شرک کرتا ہے، اللہ کے ساتھ شریک کرتا ہے، اللہ کے ساتھ نبی رسول پیغمبر ولی غوث کتب ابدال کو شریک کرتا ہے. یاد رکھیے گا اللہ کے قرآن کا فیصلہ ہے، رب کا قرآن کہتا ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. اور دنیا والوں، میں اللہ اپنی رحمت سے شرک کے علاوہ جتنے گناہ ہیں اگر میں اپنی رحمت سے معاف کرنا چاہوں تو کر دوں گا، لیکن میں نے قرآن میں اعلان کر دیا ہے اور میرے نبی کی امت کے لوگوں میں شرک معاف. بولے تو صحیح. اس لیے بنیادی جو چیز ہے، بنیادی جو میرا اور آپ کا عقیدہ ہے وہ عقیدہ توحید ہے، پھر عقیدہ ختم نبوت ہے. اور جو اللہ نے زندگی دی ہے، اللہ نے 40 سالہ، ادھر دیکھیے گا 50 سالہ، 70 سالہ، 80 سالہ زندگی دی ہے. فرمایا کس طریقے سے چلنا ہے؟ فرمایا جیسے میرے نبی کی سنت کہتی ہے ویسے زندگی گزارتا ہے. پہلے نمبر پہ توحید. قرآن میرے سامنے پہلا پارہ ہے، ادھر دیکھیے گا. آپ نے قرآن کھولا، آپ کی نظر پڑی، آواز آنے لگی دنیا والوں، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون. او لوگو اعبدوا ربکم. علماء موجود ہیں، سنتے رہتے ہیں کیا معنی
کو عبادت کرنی ہے کلے اللہ کی منت دینی ہے اللہ کی نظر و نیاز کا مالک اللہ ہے مشکل کشا اللہ ہے حاجت روا اللہ ہے نفع نقصان کا مالک اللہ ہے عزت ذلت کا مالک اللہ ہے بگڑی بنانے والا اللہ ہے پتر دینے والا اللہ ہے بیٹیاں دینے والا اللہ ہے اعبدوا ربکم اے میرا بندہ عبادت میری کرنی ہے اللہ کی کرنی ہے اللہ تیری عبادت کیوں کری ہے اللہ کا قرآن آپ کا بات کے روشن ضمیروں کا آواز آنے لگی اے میرا بندہ اللہ کی خالق کو وہی اللہ جس نے تمہیں بنایا ہے اللہ تو انہو بڑا والا شکلہ بنانے والا اللہ ہے بنانے والا اللہ ہے آئیے قرآن پڑھتے ہیں قرآن کی سیر کرتے ہیں خدا کی قسم خوش قسمت و نشانت توحید والو آپ کے حصے میں قرآن آیا ہے قرآن میرے سامنے فرمایا هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء کون ہے صورتیں بنانے والا وہی اللہ ہے جس نے ماں کے پیٹ میں صورتیں بنائی ہے ادھر دیکھیے گا توجہ چاہوں گا اللہ کا قرآن ہے وہی صورتیں بنانے والا ہے وہی بنانے والا ہے ذرا قرآن پڑھ آج میں آپ کو قرآن سناتا ہوں اور جو مزہ قرآن میں ہے ادھر دیکھئے گا یہ چسالنا قرآن جرکیاں میں تے بندہ میں کسی کو تنقید کا نشانہ نہیں بنا رہا میرا مزاج نہیں ہے دوسرے مسلک کا کوئی دوست آیا ہوا ہے آئیے میرا بھائی میرا دوست توجہ چاہوں گا فرمایا انابت لے کے آؤ جب انابت آتی ہے انابت دل میں آتی ہے جملہ بڑا پیارا ہے ادھر دیکھئے گا انابت ہوگی تو ہدایت ملے گی ہدایت ملے گی تو استقامت ملے گی استقامت ملے گی تو رب کا وعدہ ہے کہ جنت عطا کروں گا دلیل میرے سامنے فرمایا ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون دنیا والو آقا بات کے روشن ضمیروں اللہ کہہ رہا ہے میری عبادت کرو اللہ کیوں کریے فرمایا میں توانو بڑا بڑوالا سورتا بڑا بڑوالا کون ہے اماں کے پیٹ میں شکلیں بنانے والا کون ہے اللہ کیسے بنایا ہے 18واں پارہ ہے اللہ کا قرآن ہے پہلا رکوع ہے فرمایا وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّن طِينٍ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ سبحان اللہ اللہ کا بندہ دیکھتے صحیح قطرے تو خون کا لوتھڑا بڑھایا ہے خون کے لوتھڑے تو گوئی دی بوٹی بڑھائی ہے گوئی دی بوٹیاں تو ہریاں بڑھایا نے ہریے دے بعد چمڑا چڑھایا ہے چمڑے تو بعد اماں کے پیٹ میں اور دنیا والوں کھلانے والا کون ہے اللہ کی کروڑا مشکل کشا
حکیم شاہ رحمہ اللہ پہ کیا فرمایا کرتے تھے؟ جب یہ مواد آئے تو تمہاری زبانوں سے یہ جملے نکلے، اللہ ہی خدا ہے کون؟ سارے بولے اسی کو توحید کہتے ہیں۔ کون بنانے والا ہے؟ ادھر دیکھیے گا، آئے مختلف مراحل سے گزارنے والا کون ہے؟ شکلیں بنانے والا کون ہے؟ اللہ اللہ، رب کا قرآن میرے سامنے دنیا والوں، والتین والزیتون وطور سینین وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم۔ انجیر کی قسم، زیتون کی قسم، طور سینا کی قسم، امن والے شہر کی قسم۔ بات آ گئی؟ کرنا چاہتا ہوں، موضوع سے ہٹوں گا نہیں، سبق روک دیا، آیت آ گئی، ترجمہ کرنا چاہتا ہوں، اب بات آئی ہے۔ انجیر کی قسم، زیتون کی قسم، طور سینا کی قسم، امن والے شہر کی قسم، کریم اللہ، سونا اللہ، میٹھا اللہ، یہ ساری قسمیں چکیاں نہیں اٹھائی ہے، یہ امن والے شہر کی قسم کیوں اٹھائی ہے؟ مکے کی کیوں اٹھائی ہے؟ اس لیے یہاں بیت اللہ ہے، اس لیے یہاں زمزم کا کنواں ہے، اس لیے یہاں مقام ابراہیم ہے، اس لیے یہاں صفا مروہ ہے، اس لیے کہ ان اول بیت وضع للناس الذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین۔ بعد والوں علماء دیوبند کا طالب علم کہنا چاہتا ہے، دلیل قرآن سے آواز آئی، نہ میرا میٹھا، نہ میرا پیغمبر، لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد، میرا محبوب، میرا سونا، میں مکے کی قسم اس لیے اٹھائی ہے، یہاں تو رہتا ہے، یہاں تیرے قدم لگتے ہیں، یہاں تیرا بسیرا ہے، اتنے تو گھومتا ہے، اتنے تو وسدا ہے، اتنے تیرا آتے جانا ہے۔ آئیے کہنا چاہتا ہوں، جہاں میرے نبی کے قدم لگے وہ جگہ رحمت والی، وہ جگہ برکت والی، وہ جگہ شان والی، اس لیے شہر کہتا ہے قدم قدم پہ برکتیں، نفس نفس پہ رحمتیں، جہاں جہاں سے وہ شفیع آسیاں گزر گیا۔ جتھے میرے نبی دا قدم لگیا جگہ بولو یار، مکہ مکہ تھا، میٹھا محبوب آیا، اللہ نے مکرمہ بنایا ہے، مدینہ یثرب تھا، میرے نبی آئے، اللہ نے مدینہ بنایا، علم کا خزینہ بنایا، مدینہ منورہ بنایا، علماء موجود ہیں، سنتے رہتے ہیں۔ آج بھی کوئی بندہ جان بوجھ کے مدینے کو یثرب نہیں کہے گا، اگر اس نے جان بوجھ کے کہہ دیا، فقہاء نے مسئلہ لکھا ہے، 10 مرتبہ اس کی زبان کو یہ ضرور کہنا پڑے گا، کیا کہے گا؟ مدینہ مدینہ، سب کو لے جائے، اس لیے کہنا چاہتا ہوں قدم قدم پہ برکتیں، نفس نفس پہ رحمتیں، جہاں جہاں سے وہ شفیع آسیاں گزر گیا، جہاں نظر نہیں پڑی وہاں ہے رات آج تک، وہیں وہیں سحر ہوئی، جہاں جہاں گزر گیا۔ بات سے بات آ گئی تھی، اس لیے میں نے یہاں کو ایک نکتہ آپ کی گود میں ڈال دیا ہے۔ امن والے شہر کی قسم، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، میرا بندہ، مجھے اللہ ہونے کی قسم، مجھے رب ہونے کی قسم، ہم نے انسان کو سونے اندازے سے بنایا ہے، اس لیے بنایا ہے کہ زمین میری ہوئے کہ زمین تیری ہوئے، اس لیے بنایا ہے مال میرا ہوئے کہ رستہ آئے، مال تیرا ہوئے کہ رستہ میرا ہوئے، اس لیے بنایا زبان تیری ہوئے کہ ذکر میرا ہو۔
میرے محبوب اللہ کی دربار میں گئے تھے، اللہ نے کہا کہ لائے ہو، میرے پیچھے نے فرمایا تھا التحیات للہ والصلوات للہ والطیبات للہ، اللہ بدنی باتاں بھی تیریاں، مالی باتاں بھی تیریاں، اللہ لسانی باتاں بھی تیریاں۔ آئیے میرا بند میرے بھائیوں احتمال والو، اللہ نے دنیا میں بنایا مجھے اس لیے ہے، بھیجا اس لیے ہے تاکہ میں اور آپ اکیلے اللہ کی عبادت کریں، اس لیے آواز آتی ہے ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، نہیں پیدا کیا نہیں بنایا میں نے جنوں اور انسانوں کو مگر اپنی عبادت کے لیے بنایا ہے، لہذا کیوں جانی چاہیے، سجدہ کریں گے تو کس کا، منت دیں گے تو کس کی، نظر و نیاز کا مالک کون ہے، بگڑی بنانے والا کون ہے، دیا دینے والا کون ہے، بیٹے دینے والا کون ہے، ادھر دیکھیے گا شاہ کو گدا بنانے والا کون ہے، گداؤں کو شاہ بنانے والا کون ہے، ہر وقت ہر کسی کی سننے والا کون ہے، دوروں نزدیک سننے والا کون ہے، بچے کے اوٹا کے اندر ریتن والا کون ہے۔ اے میرا بندہ یہ عقیدہ تیرا رکھنا ضروری ہے، توحید والا عقیدہ ہے، آگے میں نے تیری اوپر بڑا احسان کیا ہے کہ اپنا محبوب میں نے عمر عثمان غنی دا، ابو بکر عمر عثمان غنی دا، حسنین دے بابا پیر علی دا، حسنین دے بابا پیر علی دا، دیتا شان تے مقام سمجھا، کرم بندے عالمی، دیتا شان تے مقام سمجھا، کرم بندے عالمی۔ اللہ اکبر۔ بس میں اپنی گفتگو کو یہاں ختم کرتا ہوں، میرا ایک مزاج ہے ساتھ آ جائے سمیٹتا ہوں بات کو۔ پیر عبدالرقیب صاحب بار بار مجھے ایک فرمائش کر رہے ہیں تو میں کہتا ہوں موضوع سے جوڑ دوں۔ ہاں جی ادھر دیکھیں، عقیدہ توحید، ہاں جی، پھر عقیدہ ختم نبوت، یہ دونوں عقیدے میرے اور آپ کے اندر موجود ہوں، درمیان میں ہے سنت، اگلی زندگی سنت پر چلنے کے لیے کوشش کریں، اسی سنت کو اپنائیں۔ میں نے حدیث پڑھی تھی، حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کل امتی یدخلون الجنت الا من ابا، میرا ہر امتی جنت میں داخل ہو جائے لیکن وہ جس نے میرا انکار کیا۔ آپ نے یہ ارشاد فرمایا، آگے صحابہ تھے سبحان اللہ، فکر پوچھنے لگے قالوا ومن یابا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے پیارے پیغمبر آپ کا انکار کرنے والا کون ہو سکتا ہے؟ سنیے گا عبدالباد والو، میرے میٹھے مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اطاعنی دخل الجنہ، جس نے میری اطاعت کی وہ سیدھا جنت میں جائے گا، ومن عصانی فقد ابا، جس نے میری نافرمانی کی اس نے مجھ محمد کا انکار کیا۔ اس لیے میں کہنا چاہتا ہوں مجھے اور آپ کو تو ٹینشن
ڈائریکشن کی ضرورت کوئی نہیں ہے، کس طرف جائے، کس کو فالو کرے، میرے اور آپ کے لیے میرے نبی کی سنت ہے، میرے نبی کا اتباع ہے، میرے نبی کا طریقہ ہے۔ کون نبی جس کا اٹھنا بھی اعلیٰ، جس کا چلنا بھی اعلیٰ، جس کی سیرت بھی اعلیٰ، جس کا کردار بھی اعلیٰ، جس کا اخلاق بھی اعلیٰ۔ اس لیے عبدالباد والوں قرآن میرے سامنے ہے، آواز آنے لگی ہے، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ کیوں نہ شاعر کہے آمنا دلال ہے، صاحب کمال ہے، ساری رسول تو رسول بے مثال ہے۔ یہ پیر عبدالرقیب صاحب نے مجھے حکم فرمایا، میں گستاخی کر رہا ہوں، بس دو جملے۔ آمنا دلال ہے، صاحب کمال ہے، ساری رسول تو رسول بے مثال ہے۔ زلفاں واللیل دیا مکھڑا نورانی ہے، زلفاں واللیل دیا مکھڑا نورانی ہے، نازنین بہترین سوڑا آسانی ہے۔ اللہ اللہ وکھرا، اللہ اللہ وکھرا حضور دا جمال ہے، ساری رسول تو رسول بے مثال ہے۔ سنیے گا ہمارا عقیدہ، اشاعت توحید و سنت عقیدہ، توجہ چاہتا ہوں او میرے بھائیو، انبیاء تو شان والا تر ہے جناب دا، بلکہ یوں کہنا چاہتا ہوں پورے جہان بھی تو شان والا تر ہے جناب دا، پھلاں وچوں جیویں سونا پھل ہے گلاب دا۔ آقا نال ریس کر لے، عربی نال ریس کر لے، وہ کسے دی کیا مجال ہے، ساری رسول تو رسول بے مثال ہے۔ عقیدہ توحید رکھے، عقیدہ ختم نبوت رکھے، اور زندگی حضور کی سنت کے مطابق گزاریں، انشاءاللہ دن قیامت میں سرخرو ہوں گے۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، زندگی میں پھر ملیں گے جب کبھی موقع ملا۔ آخر دعوانا الحمدللہ۔